الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھیے وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ابا الزہراء البتول وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد۔ نہایت ہی لائق صد تکریم مقتدر اور معزز میرے سامعین و مشاہدین، نعت خوانان شیریں لسان، مہمانان غرامی قدر اور خاص الخاص استاذ الاساتذہ، فخر الجہابذہ، جامع معقول و منقول، پیکر اخلاص و وفا، حضرت علامہ و مولانا استاذم گرامی قدر جناب محمد قاسم صاحب حافظہ اللہ ورعا دامت برکاتہم القدسیہ، استاذوں نے پہلے ہی اس بات کی طرف اشارہ کیا، اس لیے کہ استاذ ہوتے ہیں۔ میرے محبوب ترین اساتذہ میں قبلہ کی شخصیت جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ میرے بارے میں کچھ کلمات القاء کر رہے تھے، میں تو کہوں گا آئینے میں عکس اپنا ہی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ استاذوں کا سایہ ہم پر تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ قائم اور دائم رکھے۔ میری کیا مجال کہ میں کچھ کلمات القاء کروں، لب کشائی کروں۔ سچی بات ہے، مجھے سبق سنانے کا موقع ملا اور میں آپ کے حکم پر آپ کو سبق سنانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ میرا کچھ بھی کہنا استاذوں کے لیے تحصیل حاصل ہوگا، مخاطب میں آپ سے ہوں۔ اور جو موضوع مجھے تفویض کیا گیا وہ ہے ناموس رسالت اور ہماری ذمہ داریاں۔ بڑا تحقیقی اور علمی مضمون ہے۔ اکثر ناموس رسالت کے موضوع کو لے کر
صرف ایک پہلو پہ بات کی جاتی ہے، باقی پہلوؤں کو تشنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اکثر ناموس رسالت کا موضوع باندھ کر گستاخان جو نبوت ہیں ان کی بات کی جاتی ہے۔ میرے نزدیک اس کے اور بھی پہلو ہیں۔ پہلے میں بات کروں گا لفظ ناموس پر، میں آپ کے سامنے پہلے خطہ پیش کر دوں، سینوپسس پیش کر دوں تاکہ آپ کو میری بات سننا آسان ہو جائے گی۔ ناموس رسالت کا لفظ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، ناموس رسالت کی اہمیت کیا ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام ناموس رسالت کی پاسداری میں کتنے محتاط تھے، پھر ناموس رسالت پر کیا کوئی انعام بھی ملا ہے، اگر انعام ملا ہے تو اس کا تذکرہ، اس کے بعد پھر گستاخان نبوت کا انجام، پھر ہماری ذمہ داریاں۔ مختصر سے پیرائے میں عرض کروں گا، ہے توجہ، بات شروع کروں۔ سبحان اللہ۔ ناموس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے عزت، اس کا معنی ہے آبرو، اس کا معنی ہے قدر۔ اگر اس کو مزید مرادی معنی میں لیا جائے تو ادب بھی، احترام بھی، عظمت بھی، اکرام بھی اس کے مرادی معنوں میں آتا ہے۔ ناموس رسالت کا مطلب ہے عزت رسالت، سبحان اللہ۔ آبرو رسالت، اور رسالت ہر رسول کی ہوتی ہے، نبوت ہر نبی کی ہے۔ اور یاد رکھیے، ناموس رسالت کی اہمیت پر میرا یہ جملہ ہی کافی ہوگا، ایک جملہ، کہ جو ناموس رسالت ہے وہی ناموس خدا ہے۔ عزت رسالت عزت خدا ہے، رسول اللہ کی عزت اللہ کی عزت، کسی بھی نبی کی عزت اللہ کی عزت، کسی رسول کی عزت، آبرو، قدر جو ہے وہ حقیقت میں اللہ کی قدر ہے۔ تو اب مفہوم مخالف میں چلے جائیے، اگر نبی کی عزت اللہ کی عزت ہے، نبی کی قدر اللہ کی قدر ہے، تو پھر کہنے دیجئے کسی بھی نبی کی بے قدری جو ہے حقیقت میں اللہ کی بے قدری ہے۔ اس پر میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ چند صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عید الاضحیٰ کے دن آقا سے پہلے اپنی قربانی کا جانور ذبح کر لیا، حالانکہ انہوں نے کیا اللہ کے لیے تھا، کیا اپنے لیے نہیں تھا، گوشت کے لیے نہیں تھا، اللہ کے لیے۔ سرکار کے قربانی کرنے سے پہلے اپنا جانور پہلے ذبح کر دیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ بعض صحابہ نے رمضان کے مہینہ سے ایک دن پہلے نبی پاک سے بھی پہلے روزہ رکھ لیا۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کیا کرو۔ اب میرا سوال یہ ہے، مجھے بتاؤ، انہوں نے نبی پاک سے پہل کی تھی کہ اللہ سے پہلے پہل کی تھی؟ کیا اللہ بھی روزہ رکھتا ہے؟ کیا اللہ بھی قربانی کرتا ہے؟ وہ روزہ رکھنے سے پاک، وہ قربانی کرنے سے پاک۔ پہل تو رسول اللہ سے کی ہے، سرکار کے جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا، سرکار کے روزہ رکھنے سے پہلے رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو۔
اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، بڑے تو وہ رسول اللہ سے آگے تھے۔ تو رب نے فرما دیا کیا مطلب کہ جو نبی سے آگے بڑھا ہے وہ خدا سے آگے بڑھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ جس نے نبی سے پہل کی اس نے اللہ سے پہل کی ہے، پہل تو رسول اللہ سے کی ہے، مگر رب تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے تم نے رسول اللہ سے پہل کی ہے، تم نے گویا خدا سے پہلے بھی پہل کی ہے۔ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ پتہ چل گیا رسول کی عزت اللہ کی عزت، رسول پاک کی آبرو اللہ کی آبرو، مصطفیٰ کی قدردانی اللہ کی قدردانی۔ تو کہنے دیجئے حقیقت میں ناموس رسالت جو ہے یہ ناموس خدا ہے۔ دوسری آیت پیش کرتا ہوں اپنے اسی دعویٰ پر۔ ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا مالک بن سیف۔ کیا نام تھا؟ بعض لوگوں کو علم کا ہیضہ ہو جاتا ہے، آج کل بھی بڑے لوگوں کو ہوتا ہے، فیس بک سے یوٹیوب سے کچھ سوال چن کے آ کے علماء پہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے علم کا ہیضہ ہو گیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے آ گیا۔ ذات دی کور کلڈی تے شتیرہ نو جپے، کیا پدی کا شوربہ، رسول اللہ سے مناظرہ کرنے آ گیا۔ فبہت الذی کفر، آیا کہ بیٹھا ہی ہے، آیا غلط ارادے سے تھا، اس کے ہوش اڑ گئے، ایسا مبہوت ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا بات کرنی کیا ہے، جواب کیا دینا ہے۔ مبہوت ایسا ہوا، بدحواس ایسا ہوا، ایک جملہ کہہ بیٹھا، کہتا اللہ نے کسی پر کوئی کلام نازل ہی نہیں کیا، اللہ نے کسی پر، اصلاً اس نے انکار تو میرے مصطفیٰ کریم کی نبوت کا کرنا تھا، انکار تو میرے آقا کی وحی کا کرنا تھا، انکار تو قرآن کا کرنا تھا، اس کلام اللہ کا کرنا تھا، مگر اتنا مبہوت ہو گیا، بدحواس ہو گیا، کہتا ہے اللہ نے کسی پر کوئی کلام اتارا ہی نہیں۔ اس کے اپنے بندے بھی اسے کنایتاً اشارتاً اسے سمجھاتے ہیں، جنہوں پنجابی چکنے حجہ مار دیا، ارے کیا بیٹا، تو نے تو اپنے بھی نبیوں کا انکار کر دیا، تو نے تو اپنے بھی نبیوں کا انکار کر دیا۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، کیا فرمایا؟ وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا تو گویا انہوں نے اللہ کی بے قدری کی، انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ اب بتاؤ، انہوں نے انکار تو نبی کی نبوت کا کیا، انکار تو نبیوں پر اترنے والی کتابوں کا کیا، انکار تو رب تعالیٰ کے اس کلام کا کیا جو کتاب کی صورت میں ان پر اترا تھا، نبیوں کی نبوت کا انکار کیا، انکار نبیوں کا کیا ہے۔ رب نے قرآن میں فرما دیا کیا انہوں نے اللہ کی بے قدری کی ہے، یہ آیت بتا رہی ہے نبیوں کی بے قدری جو ہے اللہ کی بے قدری ہے۔ اس کا مطلب ہے نبیوں کی قدر جو ہے اللہ کی قدردانی ہے۔ جو ناموس رسالت کی پاسداری کرتا ہے وہ حقیقت میں ناموس خدا کی پاسداری کرتا ہے۔ تو ہم اپنے دعوے میں سچے ہو گئے، ناموس رسالت ہی ناموس خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑھ کر ناموس رسالت کی اہمیت، مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عزت شناسی جو ہے قرآن میں سکھا رہا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی قدردانی قرآن میں سکھا رہا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی آبرو کرنے کا طریقہ قرآن میں سکھا رہا ہے۔
پہلے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ پھر فرمایا سورۃ حجرات ذرا مطالعہ کر کے دیکھیے، اللہ نے ادب مصطفیٰ سکھایا ہے، مصطفیٰ کی ناموس کی پاسداری سکھائی ہے۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بولیے بلند نہ کرو۔ پھر فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، خبردار اگر تم نے میرے مصطفیٰ سے ایسی باتیں کی، اگر تم نے ایسا انداز اپنایا، خبردار۔ دوپہر کا وقت تھا، کچھ لوگ آئے سرکار کے حجرے سے پیچھے سے سرکار کو آوازیں دینے لگ گئے۔ فرمایا خبردار میرے مصطفیٰ کریم کو ایسے نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو آوازوں کو پس رکھو، تمہارے لیے بہتر یہی ہے، تم آ گئے ہو انتظار کرو جب میرے مصطفیٰ کریم خود بخود تشریف لے آئیں، مل لو، انہیں تکلیف نہ دو آوازیں دے کر۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ناموس کی پاسداری قرآن میں سکھا رہا ہے، آبرو مصطفیٰ کس طرح آقا کی آبرو کرنی ہے، عزت کرنی ہے، قدردانی کرنی ہے، اللہ نے قرآن میں سکھایا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی پر کچھ بات کر کے آگے نکلوں گا۔ استاذ بیٹھے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، نبوت ناموس رسالت کی پاسداری، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اب یہاں رک کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، پھر میں ترجمہ دہرا رہا ہوں، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، بلند نہ کرو۔ اب میرا ایک سوال ہے، جب بندہ بولتا ہے، اب میں تقریباً 100-200 بندے سے خطاب کر رہا ہوں، لازماً میں اپنی آواز کو بلند کروں گا کیونکہ مجمع میرے سامنے زیادہ ہے۔ جب میرے سامنے 12-15 بندے بیٹھے ہوں، ان کی میرے ساتھ میٹنگ ہوگی، تو میں اپنی آواز کو اپنے خطاب کی آواز سے پست کروں گا؟ میرے سامنے 2-4 بندے میرے دوست بیٹھے ہوں، ان سے کلام کر رہا ہوں گا تو میں مجلس اور میٹنگ کی آواز سے اپنی آواز کو اور پست کروں گا؟ ایک بندے سے کلام کر رہا ہوں گا تو میں اپنی آواز کو پھر اور پست کروں گا؟ اگر میں کسی سے سرگوشی کروں، کان میں کوئی بات کہنا چاہوں تو میں پھر اپنی آواز کو اور پست کروں گا۔ پتہ چل گیا انسان کی آواز کی پچ مختلف ہوتی ہے، موقع کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے، مجمع کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے۔ انسان کی آواز کی پچ، جسے ہم اردو میں زیرو بم کہتے ہیں، کبھی اونچی، کبھی پست، کبھی اس سے بھی نیچی، کبھی بالکل سرگوشی کا انداز ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم نے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا۔ سرکار کی کس آواز کے معیار کی اللہ بات کر رہا ہے؟ سوال سمجھے؟ مثال دیتا ہوں، حجۃ الوداع کا خطبہ، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے، سرکار اپنی ناکہ پہ سوار ہیں، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، ضرور بھی ضرور آقا نے اپنی آواز کو کچھ تو اونچا فرمایا ہوگا۔ پھر آقا مسجد نبوی میں صحابہ کے درمیان درس دیتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، تو خطاب کے لہجے سے، خطاب کی آواز کا جو معیار تھا، جو پچ تھی، جو زیرو بم تھا، آقا مجلس میں اس آواز سے اپنی آواز کو ضرور پست کیا ہوگا۔ آقا جب خلفائے راشدین سے بات کرتے ہیں تو آواز کو اور پست کیا ہوگا، جب اہل بیت رسول، اہل بیت سے گھر جا کے بات کرتے ہیں تو آواز کو اور پست کیا ہوگا۔ آقا نے جب کسی صحابی سے سرگوشی کی، یا سیدہ کائنات بطول زہرا سے سرگوشی کی ہے، تو آواز کو اور پست کیا، اتنا پست کیا کہ اماں عائشہ نہ سن سکی۔
اب میرا سوال یہ ہے، رب نے جو فرمایا ہے میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا مطلب پست کرو، بتاؤ وہ خطاب والی آواز مراد ہے، مجلس کی آواز مراد ہے، صحابہ کی میٹنگ کی آواز مراد ہے، ایک دو صحابہ کے ساتھ گفتگو کی آواز مراد ہے، یا سیدہ کائنات بطول زہرا کے ساتھ سرگوشی کی آواز مراد ہے؟ اگر کوئی کہے جی فلاں آواز مراد ہے، فلاں مراد ہے، فلاں مراد ہے، میں نہیں مانوں گا۔ استاذ بیٹھے ہیں، اللہ نے قرآن میں مطلق ذکر کیا ہے، اللہ مطلق ذکر کرے جب تک اور آیت اس کو مقید نہ کرے تو ہم مقید کر نہیں سکتے۔ مطلق کا معنی ہوتا ہے کہ بالعموم، اللہ نے جب قید نہیں لگائی مصطفیٰ کی آواز کی پچ کی، زیرو بم کی، کہ یہ خطاب کا معیار ہے کہ مجلس کا معیار ہے کہ بالکل اہل بیت کے ساتھ گفتگو کا جو ہے وہ معیار مراد ہے یا سرگوشی کا معیار مراد ہے، تو پھر بتاؤ ہم نے سرکار کی کس آواز سے اپنی آواز کو پست کرنا ہے؟ جب رب نے مقید نہیں کیا، مطلق کیا ہے، تو میرا ذوق یہ کہتا ہے، مطلب یہ ہے جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اب آقا کی آواز کی پچ کیا تھی، نیچی بھی تھی، درمیانی بھی تھی، اس سے بھی اونچی تھی، خطاب کی بھی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں خاموش ہو جاؤ، جسے تاجدار گولڑا نے کہا چپ کر میرے علی یہ جان نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی اے جان نہیں بولن دی۔ وہ کیا کسی نے کہا ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا۔ ادب گاہست اصل ہے ادب گاہ است، ملا دیا گیا توجہ کے ساتھ، ادب گاہست ادب کی ایک جگہ ہے، چپ کر میرے علی اے جان نہیں بولن دی، ادب گاہست ادب کی بولیے ایک جگہ ہے، کہاں؟ زیر آسمان، آسمان کے نیچے، اس کا مقام کیا ہے؟ از عرش نازک تر کے آسمان کے نیچے، اللہ کے عرش سے بھی نازک ایک ادب کی جگہ ہے، وہاں ہوتا کیا ہے؟ نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا، وہ بارگاہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی اور با یزید بستامی جیسے اپنے سانس کو گم کر لیتے۔ تو آواز کا پوچھتا ہے کس آواز کی پچ کے ساتھ بات کریں، کون سی مراد ہے؟ ارے جنید بغدادی با یزید بستامی جیسے ولی اللہ کے جو ہیں وہاں سانس کو گم کر لیتے ہیں، سانس روک لیتے ہیں، وہاں سانس بھی اونچی نکل گیا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، یہ ہے سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، جشن میلاد النبی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب کی عزت کی پاسداری سکھائی، ناموس رسالت کی پاسداری سکھائی، بلکہ جب یہ آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کنز العمال کی حدیث پاک ہے، حضرت ابوبکر صدیق تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، توجہ کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم آج کے بعد میں آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کروں گا۔ کیسے؟ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے اترنے کے بعد جب نبی پاک سے گفتگو کرتے، روایات میں آتا ہے اتنی آہستہ آواز میں نبی پاک سے گفتگو کرتے کہ نبی پاک اکثر پوچھتے عمر کہا کیا ہے؟ اور آج ہم اپنی طرف بھی غور کریں، جنہیں
مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کی معرفت حاصل تھی، ان کا حال یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم سے اس انداز میں، سرگوشی کے انداز میں آہستہ دھیمے گفتگو کرتے ہیں کہ سرکار کو پوچھنا پڑتا، عمر تم نے کہا کیا ہے؟ اور آج جب ہم بڑے عاشق بن کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، کبھی غور کیا؟ ناموس رسالت کی تو بات ہم کرتے ہیں، مگر ہم ناموس رسالت کے کس معیار پہ پورا اترتے ہیں؟ جب بعض اوقات عورتوں کا داخلہ بند ہوتا ہے، مرد آتے ہیں، مجھے بتاؤ ایک کوک کی آواز آتی ہے، مردوں کا داخلہ بند ہوتا ہے تو عورتیں دوڑتی ہوئی مسجد نبوی میں آتی ہیں اور ایک آواز آتی ہے، اور مسجد نبوی میں مرد بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں، بولیے، عورتیں بھی دوڑ رہی ہوتی ہیں، کس لیے کہ ریاض الجنہ میں ہم پہلے پہنچ جائیں۔ مجھے بتاؤ ریاض الجنہ کے نفل پہلے ہیں کہ مسجد نبوی کا بارگاہ مصطفیٰ کا ادب پہلے ہے؟ اور اگر وہاں کا ادب نہ ہوا تو قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ولکن لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور بلکہ میں نے دیکھا ہے، استاد جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لوگ بارگاہ مواجہ شریف پہ سلام بھی کرنے آتے ہیں اور ایک ہاتھ میں جوتا بھی پکڑا ہوتا ہے۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے، اب یہ کرسی میرے لیے ممبر کی حیثیت رکھتی ہے، ایسے جوتا کیا ہوا ہے اور ایسے کر کے سلام ہو رہا ہے۔ اگر صحابہ کا ادب پڑا ہوتا، اہل بیت نے ناموس رسالت کی پاسداری کس انداز میں کی ہے، ان کی آبرودانی مصطفیٰ کیا تھی، ہمیں پتہ ہوتا۔ ارے صحابہ جو ہیں وہ تو مصطفیٰ کریم کے سامنے جان کی پرواہ نہ کرتے تھے، اور تو ایک جوتے کی پرواہ کر رہا ہے۔ اور ہم جب وہاں پہنچتے ہیں ہمیں اپنا سلام بھول جاتا ہے، اپنی سیلفی یاد رہ جاتی ہے، ہمیں اپنی سیلفی یاد رہ جاتی ہے۔ اب دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے استادوں کے سامنے، میں ان کے قدموں کی خاک ہوں، پھر بھی کسی کو جرت نہیں ہے اٹھ کے سیلفی میری ہے اس وقت لے، میں خطاب کر رہا ہوں، کسی کی جرت نہیں ہے۔ آداب ہوتے ہیں، انداز ہوتے ہیں۔ کیا بارگاہ مصطفیٰ کو تو نے عام بارگاہ سمجھا ہے؟ ہمارے مصطفیٰ کریم حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، وہ حیات ہیں، زندہ نبی ہیں۔ بتا جب ان کی بارگاہ میں جا کے سیلفی لے رہا ہوتا ہے تو اس سے بے خبر ہو جاتا ہے مصطفیٰ کریم کا مقام کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس کھڑا تھا، سرکار کے روضہ اقدس کے ساتھ آپ کا ممبر۔ ایک شخص نے کہا اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف حاجیوں کو پانی پلایا کروں اور اس کے علاوہ کوئی کام بھی نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، یعنی فرائض اور واجبات کے بعد۔ فرائض اور واجبات صحابہ سے چھوٹ جائیں یہ بعید از عقل ہے۔ دوسرے صحابی کہنے لگے اگر اسلام لانے کے بعد میں مسجد حرام کو آباد کرنے میں لگ جاؤں تو مجھے کسی اور عمل کی کوئی پرواہ نہیں۔ تیسرے صحابی کہنے لگے تم دونوں نے بات تو صحیح کی مگر میرا نقطہ نظر اور ہے، صحیح مسلم میں ہے، میں کہوں گا تم دونوں کی باتوں سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ باتیں کرنے میں ان کی آواز بلند ہو گئی۔ عمر فاروق اعظم بیٹھے تھے، جب انہوں نے دیکھا آواز بلند ہو رہی ہے قریب آئے۔ اب ادب سکھانا ہے نا، کہنے لگے تمہاری آواز نبی پاک کے ممبر کے پاس بلند ہو رہی ہے، کچھ خیال کرو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ بھی اونچی بولے ہو۔ جو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ناموس رسالت سکھانے آ رہے ہیں تو بتاؤ عمر فاروق اعظم کتنی آہستہ آواز سے بولے ہوں۔ بلکہ ایک صحابی رسول تھے،
جہاد کا سفر تھا، نبی پاک بھی تشریف فرما تھے، ان کی ڈیوٹی یہ تھی، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، کیا ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ نبی پاک کے اونٹنی کے کچاوے کو اتارنا بھی ہے، پھر اوپر باندھنا بھی ہے۔ حکم ہو گیا پڑاؤ ڈالے، پڑاؤ کیا گیا، ان کی آنکھ لگ گئی کہ وہ محتلم ہو گئے، یعنی ان پر رات غسل واجب ہو گیا۔ سرکار نے حکم دے دیا اٹھو بھئی چلیں اگلی منزل کی طرف۔ اب صحابی رسول دیکھتے ہیں مجھ پر غسل واجب ہے، انہوں نے کہا میں سرکار کے کچاوے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے، ناموس رسالت، مصطفیٰ کریم کا ادب۔ دوسرے صحابی کو کہا بھی مجھ پر غسل واجب ہو گیا ہے، آپ ایسا کریں جب تک میں غسل کر نہیں لیتا، اب ڈیوٹی تیرے ذمے ہے، تم نے نبی پاک کے ناکا کا کچاوا رکھنا بھی ہے، باندھنا بھی ہے، دوبارہ اتارنا بھی ہے، دوبارہ رکھنا بھی ہے۔ اب بتاؤ کیا قرآن نے منع کیا؟ نبی پاک نے منع کیا؟ اب میں آپ کو جدھر لے کے آنا چاہتا ہوں جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان لانے کے بعد کیا نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا؟ نہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا جب تم ایمان لا چکو تو پھر کرنا کیا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، مصطفیٰ کریم کی تعظیم بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے۔ اور تعظیم اور توقیر کیا ہے؟ یہی ناموس ہے۔ بلکہ امام قرطبی نے لکھا ہے، رات میں پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا ہے دون الحد، آقا کی تعظیم حد سے بڑھ کے کرنی ہے، حد سے بڑھ کے کرنی ہے۔ اور بعد مفسرین کا تبالغوا، کہ آقا کی تعظیم مبالغہ کی حد تک کرو۔ مطلب کیا؟ اب حد کون سی ہے؟ باپ کے ادب کی حد ہے، ماں کے ادب کی حد ہے، استاذ کے ادب کی حد ہے، چچا کے ادب کی حد ہے، مرشد کے ادب کی حد ہے، ہر شخص کے ادب کی حد ہے۔ فرمایا جب تم نے یہی ادب میرے مصطفیٰ کا کرنا ہے، اس ادب کی حد کو کراس کر کے میرے مصطفیٰ کا ادب کرنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، آپ کے والد گرامی، چلو اونٹنی آج کل نہیں ہے، گاڑی ہے، وہ چلاتے ہیں، گھر میں جس کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اگر غسل جنابت ہو بھی جائے تو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ لگائیں گے؟ کوئی بے ادبی تو نہیں ہے؟ نہ قرآن نے منع کیا نہ حدیث نے منع کیا، یہ ہے وہاں کا ادب۔ مگر مصطفیٰ کریم کا ادب کیا ہے؟ غسل واجب ہو جائے، فرمایا ہم مصطفیٰ کریم کے ناکا کے کچاوے کو ہاتھ لگاتے نہیں ہے، کہ مصطفیٰ کریم کا ادب تو وراء الورا، ان کی اونٹنی کے کچاوے کا یہ ادب ہے۔ سرکار کی اونٹنی کے کچاوے کا جو لکڑی کا بنا ہوا ہے اس کا یہ ادب ہے۔ وہ صحابہ کرام کہ مصطفیٰ کریم کی ناکا اونٹنی کے کچاوے کے اتنا احترام کرتے ہیں، بتاؤ وہ رسول اللہ کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ تو اصل میں جو ناموس رسالت کی پاسداری ہے وہ صحابہ کے عمل سے ہمیں یہاں تک پہنچی ہے۔ بلکہ سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آقا کو وہاں روک لیا گیا، سرکار وہاں تشریف فرما ہیں، عرب کے رؤساء نے، مکے کے چودھریوں نے اپنی انٹیلیجنس کا ایک فرد بھیجا، اپنی مخابرہ کا ایک بندہ بھیجا، اس کا نام کیا ہے؟ عروہ۔ جاؤ تم وہاں سے خبر لے کے آؤ اور ہمیں بتاؤ ان کے احوال کیسے ہیں۔ عروہ آیا، بیٹھا، پوری رپورٹ لی، اور جب واپس مکہ میں پہنچا، مکہ پہنچ کر لوگوں نے دیکھا اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں،
کہنے لگے کوئی بات تو کر. کہتا کیا بات کروں؟ تمہیں کس لیے بھیجا تھا؟ کہنے لگا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ میں کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں میں گیا، عرب کے قبائل کے سرداروں کے پاس گیا، میں نے لوگوں کو اپنے بادشاہوں کا، قبائل کے سرداروں کا بڑا بڑا احترام کرتے دیکھا، مگر جو میں نے اس وقت تو وہ مسلمان نہ ہوا تھا نا، میں نے محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو محمد کا ادب کرتے دیکھا. میں حیران ہوں کسی کو میں نے ایسا ادب کرتے نہ دیکھا. یعنی صحابہ کی ناموس رسالت کی پاسداری کافر بھی گواہی دے رہے ہیں. وہ عزت رسول کیسے کرتے تھے، وہ آبرو مصطفیٰ کی پاسداری کیسے کرتے تھے، آقا کی قدردانی کہاں تک صحابہ میں بدرجہ اتم موجود تھی. عروہ بن مسعود کہتا ہے میں تمہیں کیا بتاؤں، مسلمانوں کا نبی اپنے منہ کا لعاب زمین پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کے صحابہ ان اپنے نبی کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے. پھر کہتا ہے اگر وہ وضو کریں تو نبی پاک کے صحابہ ان کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے. پھر کہتا ہے جب وہ کلام کرتے ہیں کسی کو جرت نہیں ہوتی بولے، اور کوئی اپنے نبی کو تیز نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا، جھکی جھکی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اگلا جملہ جو سننے والا ہے، کہنے لگا مجھے بتاؤ، تم کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے فلاں کر دیں گے، تم نے مجھے اپنی مخابرہ کا رکن بنا کے بھیجا، سنو میری رپورٹ کیا ہے. تم کہتے ہو ہم غالب آ جائیں گے، انہیں مغلوب کریں گے. وہ لوگ جو اپنے نبی کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے، کیا وہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے دیں گے؟ اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. یہ تو ہے ناموس رسالت کی پاسداری صحابہ نے کس انداز سے کی. اب آگے یہ ہے کہ ناموس رسالت کی پاسداری پر کیا کوئی انعام بھی ملتا ہے؟ اس امت کے افراد تو ایک طرف، وہ بنی اسرائیل کا شخص، حضرت سیدنا وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ وہ مستح نامی شخص بنی اسرائیل کا 200 سال کی عمر تھی، مر گیا. لوگوں نے اسے اٹھا کر کوڑے پہ پھینک دیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے میرے کلیم اللہ جاؤ اس کو اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، جنازہ بھی پڑھو، دفن بھی کرو. مجھے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وہ تو گناہ گار تھا، بدنام زمانہ تھا، رسوائے زمانہ تھا، بد کردار تھا، اس میں نیک نامی کی کوئی شے نہ تھی. رب نے فرمایا اب اس کی بد کرداری کو دیکھوں کہ جب وہ تورات کھولتا تھا میرے مصطفیٰ کا نام آتا تھا، اسے چومتا تھا، احترام مصطفیٰ کو دیکھوں. فرمایا میں نے اسے بخش دیا. مجھے بتاؤ پچھلی امتوں کا فرد ہے میرے آقا کی ناموس کی پاسداری کی ہے، میرے آقا کی نام کی عزت کی ہے، اس کی قدر کی ہے. رب تعالیٰ نے وہی اس کو انعام عطا کیا. جو سرکار کے امتی بھی ہوں اور سرکار کی ناموس کی پاسداری کریں، ناموس رسالت کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ انہیں انعام کیوں نہیں دے گا؟ بلکہ سکندر ذوالقرنین مکہ مکرمہ گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں موجود ہے. فوراً اپنی سواری سے نیچے اتر آئے، پیدل ننگے پاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے، معانقہ کیا. علامہ فاسی علیہ رحمہ نے مطالعہ المسرات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادب کے صدقے، ناموس رسالت کی پاسداری کے صدقے سکندر ذوالقرنین کے لیے
بادلوں کو حکم دے دیا ہے جہاں یہ ذوالقرنین جائے اس کا سامان تم اٹھا کے لے کے جایا کرو۔ علامہ فاصل رحمٰن نے لکھا ہے۔ اور پھر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سکندر ذوالقرنین کو وہ بینائی عطا کی جس طرح آپ دن کو دیکھتے تھے ویسے ہی رات کو دیکھتے تھے۔ انعام کس لیے ملا ناموس رسالت کی؟ بولیے، پاسداری۔ ناموس رسالت کیا ہے؟ عزت مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، اکرام مصطفیٰ، آبرو مصطفیٰ، آقا کی قدردانی کا نام جو ہے یہ ناموس رسالت ہے۔ مجھے بتاؤ، سرکار نے پچھنے لگوائے جسے آج حجامہ کہتے ہیں، خون رکھا ایک شیشی میں، فرمایا موطا امام مالک کی حدیث پاک کا، فرمایا جاؤ اسے دفن کر دو۔ صحابی لے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ واپس پلٹے، فرمایا ہاں دفن کر دیا یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی ادب کی جہاں کا میں دفن کروں، میں نے سوچا کسی کا پاؤں نہ آ جائے، میں نے آپ کا خون مبارک پی لیا۔ خون مبارک پی لیا۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن تو کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ قرآن پاک میں جہاں سور کو حرام کیا گیا، جہاں مردار کو حرام کہا گیا، اللہ نے اسی آیت میں خون کو بھی حرام کیا۔ یہ نہیں فرمایا سوائے نبی کے خون کے، مگر اللہ نے مطلق بات کی ہے، مصطفیٰ کریم کا یہ اختیار ہے۔ فرمایا تو نے میرا خون پی لیا، عرض کی آقا پی لیا، فرمایا جہنم کی آگ تم پہ حرام ہو گئی ہے۔ مجھے بتاؤ، وہ جس نے مصطفیٰ کے خون کا ادب کیا، آقا کے خون کی عزت کی، آقا کے خون کی آبرو کی، قدر کی، اس کا یہ مقام ہے جو مصطفیٰ کی ذات کا ادب کرے، ناموس رسالت کی پاسداری کرے، اس امتی کا مقام کیا ہوگا۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے جا رہا ہوں۔ اب وہ لوگ جو ناموس رسالت کی اہانت کا مرتکب ہوئے، ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہے۔ بلکہ بات کروں گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، یہ 1335 ہجری کا زمانہ ہے۔ انڈیا کی ریاست جون پور میں ایک تعلیمی ادارہ تھا، اس کا پرچہ چھپا، پیپر، امتحان ہو رہے تھے بچوں کے، فتاوی رضویہ میں یہ موجود ہے۔ اس پیپر میں ایک سوال تھا ٹرانسلیشن کا، انگلش سے عربی میں ٹرانسلیشن کرنی تھی، اور اس عبارت میں سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی تھی۔ اعلیٰ حضرت کو وہ پیپر پیش کیا گیا۔ 1335 کا زمانہ ہے، ریاست جون پور ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلاصہ پیش کرتا ہوں، فرمایا سنو، جس نے پرچہ بنایا، جس نے پرچے کی پروف ریڈنگ کی، نظر ثانی کی، جس نے تیار کیا، جس کی نگرانی میں تیار ہوا، جس نے اس پرچے کو حل کیا اور سوچا اگر سوال حل نہ کیا تو میرے نمبر کم ہو جائیں گے، میں وہ سب کافر ہو گئے، چاہے بالغ ہوں یا نابالغ ہوں۔ کتنا نازک معاملہ ہے ناموس رسالت کا۔ اور نبی پاک مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص اٹھا، کہتا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ، میں کہوں کسی کو بھی انصاف کرو، یہ جملہ نیکی کا ہے کہ بدی کا ہے؟ نیکی ہے نا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ کوئی بندہ جو ہے چیز تقسیم کر رہا، ہم کہیں بھئی انصاف سے کام لیں، انصاف کریں،
سرکار مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ایک شخص اٹھا کہتا ہے اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، تلوار میان سے باہر نکالی، اس کا جبہ نہ دیکھا، اس کی داڑھی نہ دیکھی، سرکار کی بارگاہ میں اس کا بیٹھنا نہ دیکھا۔ سرکار کی بارگاہ میں موجود ہے تو نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، داڑھی بھی ہوگی، قرآن بھی پڑھتا ہوگا، آپ نے اس کا کچھ نہیں دیکھا، اس کی بولی دیکھی ہے۔ تیری بولی مومنوں والی نہیں ہے۔ عرض کی آقا مجھے حکم دے میں اس کی گردن نہ اڑا دوں۔ یعنی صحابہ نے ناموس رسالت پر کبھی کوئی کمپرومائز بولیے نہیں کیا، اور آج ہم مصلحتوں کا شکار ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جنگ بدر کا۔ آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے۔ فرمایا بیٹے تو نے مجھے چھوڑ دیا، تو میری تلوار کے نیچے آتا میں کبھی نہ چھوڑتا۔ ابو کیا میں آپ کا بیٹا نہیں تھا؟ فرمایا جو بھی تھا تو میرے مصطفیٰ کے خلاف تھا، مجھے سب سے پہلے مصطفیٰ عزیز ہیں، باقی سب بات کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آخری بات کرتا ہوں پھر اگلے طرف نکلوں گا۔ وہ قبیلہ ختمیہ کی عورت اسما بنت مروان، ایک صحابی تھے عمیر بن عدی، کہتے ہیں میں نے دیکھا اکثر سرکار کو گالیاں دیتی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں اسما بنت مروان کے اشعار لکھے ہوئے ہیں عربی میں، میں پڑھ رہا تھا، استاد جی پڑھ نہیں ہوتے، اتنے گندے اشعار ہیں جو مصطفیٰ کریم کے بارے میں اس نے لکھے ہیں۔ وہ کہتے میں نے منت مانگ لی، سرکار بدر میں گئے ہوئے تھے، آقا بدر سے بخیر و عافیت واپس آ جائیں تو میں اس کا کام تمام کروں گا۔ سرکار بدر سے بخیر و عافیت تشریف لے آئے، کہنے لگے رات کا وقت تھا، میں نے تلوار لی، نبینے بینائی نہیں، رات کا وقت ہے۔ کہتے میں اس کے کمرے میں داخل ہو گیا، خیمہ تھا یا کمرہ تھا یا مکان تھا، میں نے دیکھا اس کے بچے اس کے دائیں بائیں جمع ہیں، موجود ہیں، رات کا وقت ہے، رات ٹکی ہوئی ہے، اس کا چھوٹا بچہ اس کے سینے پہ دودھ پی رہا تھا، میں نے ٹٹولا، اس کے بچے کو میں نے ایک ہاتھ سے پکڑا، اٹھایا، ایک طرف رکھا، میں نے وہ اس سے پہلے کہ اٹھتی میں نے تلوار کی نوک اس کے سینے پہ رکھی ہے، دوسری طرف گزار دی ہے۔ فجر کی نماز میں سرکار کو پتہ چلا، فرمایا کس نے قتل کیا ہے؟ عرض کی آقا اس عمیر بن عدی نے قتل کیا ہے۔ حضور مجھ سے گناہ ہو گیا۔ نبی پاک کے جملے سنیے، فرمایا میرے صحابہ دیکھو اس شخص کو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کی مدد کی ہے، نہیں، میں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے اس عمیر کو دیکھو۔ عمر فاروق اعظم کہنے لگے دیکھو یہ نابینا جو حق کے لیے چلتا ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہ اسے نبینا نہ کہو، یبینا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کام جو نبینے نہ کر سکے اس نے کر دیا ہے۔ اس کے بعد فجر کے بعد وہ نکلے، آگے جا رہے تھے تو اس اسما بنت مروان کو لوگ دفن کر رہے تھے، کہنے لگے تو نے قتل کیا ہے؟ نبی نے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہاں میں نے کیا ہے قتل، مر جاؤں گا یا مار دوں گا، یاد رکھنا میں نے قتل کیا ہے۔ مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے اس واقعہ کے بعد قبیلہ بنو ختمیہ میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ اب آخر میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ مختصر سے وقت میں عرض کروں گا۔ ناموس رسالت کے سلسلہ میں ہماری بولیے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ساری ذمہ داری علماء کی ہے۔ جلوس بھی وہ نکالیں، جلسے بھی وہ کریں، احتجاج بھی وہ کریں، یہ ساری ذمہ داری یا طلباء کی ہے یا علماء کی ہے۔ یاد رکھیے جس کے ہمارے نبی ہیں اس کی ذمہ داری ہے، اس کے کندھوں پہ بوجھ ہے۔ اچھا نبی کی ناموس کو کچھ بھی نہیں ہونے والا،
یاد رکھیے، واللہ یعصمک من الناس، قرآن کہتا ہے محبوب اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ وہ رب جس نے نبی کی ذات کو لوگوں سے بچایا، کہ وہ رسالت کو لوگوں سے نہیں بچائے گا؟ نہ نبی کی ذات کو کچھ ہونے والا ہے، نہ سرکار کی ناموس کو کچھ ہوگا۔ اور یہ جو ہو رہا ہے اصل میں اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ دیکھو تم مصطفیٰ کے عاشق بھی بنتے ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو، تم کرتے کیا ہو؟ ختم نبوت پہ ایک آیت ہے جس کو اکثر علماء پیش کرتے ہیں، بڑی علمی سی بات ہے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ غور کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہاں ختم نبوت کا مضمون ایسے لگتا ہے جیسے مکمل ہو گیا۔ آگے آیت ایک چھوٹے سے ٹکڑے پہ ختم ہو رہی ہے، وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اس کا ختم نبوت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ دوبارہ ناموس کی طرف آؤں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ناموس رسالت کا تحفظ علماء کی بات ہے، علماء کا کام ہے، ان کی بات کرنے لگا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ مجھے بتاؤ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کا ختم نبوت کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ کروں بات؟ سبحان اللہ ہی کہہ دیں۔ ایک مثال دوں گا، ایک بچہ ہے گھر میں، اس نے شور مچایا ہوا ہے، اودم مچا رکھی ہے، ماں اس سے تنگ آ گئی، ماں کہتی ہے ہٹتے نہیں، میں دیکھ رہی ہوں۔ کیا تم باز نہیں آتے؟ میں دیکھ رہی ہوں۔ بتاؤ ماں بچے کو اپنی بینائی کے صحیح ہونے کی رپورٹ دے رہی ہے؟ بولو بھائی، ماں اپنے بچے کو اپنے بینائی کے آئی سائٹ کے صحیح ہونے کی رپورٹ دے رہی ہے؟ نہیں، کیا دے رہی ہے؟ دھمکی دے رہی ہے، بندہ بن جا، میں دیکھن رہی ہوں، پھر تیرے دو لگ جانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ میرا نبی خاتم النبیین ہے، میں نے نبیوں کا خاتم بنا کے بھیجا ہے۔ اگر تم نے نہ مانا، دیکھتا ہوں آؤ گے میری بارگاہ میں پکڑ لوں گا۔ اگر یہ دھمکی ہے تو عین اسی وقت میں خوشخبری بھی ہے۔ کیا؟ اور میں نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، مجھے علم ہے کون ختم نبوت کی پاسداری کرتا ہے، کون ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے۔ آؤ گے میری بارگاہ میں، انعام دوں گا۔ عین اسی طرح ناموس رسالت رب دیکھ رہا ہے، کون ناموس رسالت کی پاسداری کرتا ہے، کون تحفظ کرتا ہے۔ عزت مصطفیٰ میں، آبروئے مصطفیٰ میں کون کہاں تک ہے، کون کہاں تک ہے، کون باتیں کرتا ہے، کون عملی طور پر حصہ لیتا ہے، اور کون کہتا ہے یہ ہمارا کام نہیں، علماء کا کام ہے۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ناموس رسالت کا تحفظ اس کی ذمہ داری ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے، وہ پوچھ لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صرف 2-3 منٹ میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اصل میں ہم نے ناموس رسالت، ایک جو نہایت ہی نازک موضوع ہے، وہ طلباء کو بھی پتہ ہے، اساتذہ کی وساست سے پتہ ہے، وہ لوگ جو علماء کی مجلس میں آتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے۔ ہمیں کوشش ایسی کرنی ہے کہ وہ لبرل لوگ جو ہیں، موم بتی بافیہ لوگ، ان تک مصطفیٰ کی ناموس کا پیغام کس طرح سے پہنچانا ہے۔
بات اصل میں یہ ہے، اس لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا کہ وہ لوگ جو علماء کو سنتے ہی نہیں ہیں، جو ہماری مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہیں، میرا جسم میری مرضی والے لوگ اور ٹرانسجینڈر والے لوگ، ان تک ہم نے بات کیسے پہنچانی ہے؟ ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ ہم نے کن نوجوانوں کو منتخب کرنا ہے کالجز، سکولوں میں اور لبرل لوگوں میں، اپنی اس بات کو کیسے پہنچانا ہے کہ ناموس رسالت جو ہے اس کا تحفظ ہر اس شخص کا فریضہ ہے جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اور آخری بات، آج لوگ کہتے ہیں کہ حکومت جو بھی کر رہی ہے یہ عوام کا قصور ہے، کیونکہ یہ ووٹ ڈال کے انہیں لے کے آئے ہیں۔ یہ بات دونوں طرف سے ہے، معنی یہ بھی غلطی ہے، مگر یہ بھی تو یاد رکھیں الناس علی دین ملوکہم، مصطفیٰ فرما گئے لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے۔ لوگ اپنے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے۔ ہم جو مرضی کر لیں، جلوس نکالیں، جلسے کریں، کانفرنسیں کریں، میٹنگ کریں، وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے جو وقت کا حاکم کرے گا تو مرتب ہوں گے۔ آقا 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، مگر جب مدینہ طیبہ میں آئے ریاست کا سٹیٹس بن گیا اسلام، پھر وفد کے وفد آئے، اسلام پھیلا، پورے جزیرہ عرب میں پھیل گیا، روم تک چلا گیا، شام تک چلا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ریاست کا سٹیٹس موجود تھا۔ الناس علی دین ملوکہم، اپنے بادشاہوں کو، ایم این ایس کو، ایم پی او کو منتخب کرتے ہوئے دیکھ لیا کرو، جس طرح کہ تم منتخب کر رہے ہو لوگوں کا وہی کردار ہو جانا ہے۔ مصطفیٰ فرما گئے ہیں لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے۔ اگر بادشاہ اچھے ہوں گے، حکمران اچھے ہوں گے، رعایا اچھی ہوگی، تو منتخب کرتے ہوئے دیکھا کرو یہ ناموس رسالت کی پاسداری کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس وقت ہم دیکھتے نہیں، فرانس نے خاکے بنائے، یعنی کانوں کو ہاتھ پکڑ کے بات کرتے، انٹرنیشنل لیول پر سرکار کی گستاخی کی گئی، ہماری حکومت پہ کے کان پہ جوں ریگی، عرب پر جوں ریگی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے ان کی حکومتیں متزلزل ہوتی ہیں، ان کو پیسہ وہاں سے آتا ہے، ان کی سپورٹ وہاں سے ہوتی ہے۔ اگر ہم منتخب کرتے ہوئے دیکھ لیں سرکار کے ان عشاقان مصطفیٰ کو آگے لانا ہے جو اوپر جا کے بھی سرکار کی ناموس کی کیا کریں گے؟ پاسداری کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ ایک آواز دے گا تو ساری قوم جو ہے فرانس کے خلاف نکلے گی۔ ایک مرتبہ یوم عشق رسول منایا گیا تھا کہ نہیں منایا گیا تھا؟ میں کہتا ہوں بچہ بچہ شہر سے نکل آیا۔ آئیے، سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے کہ ہم مستقبل کے لیے اپنے ملک کے لیے کیا کرتے ہیں اور سرکار کی ناموس کے لیے کیا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ناموس رسالت کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں کی ہیں یہ صرف محض کلام کی حد تک ہیں، یا اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔